السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ کہ یہ محترم دوستوں، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب مکمل طریقے سے ہم پر غالب آ گیا ہے۔ وقت تو آ گیا ہے کہ اب بھی ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ گھروں میں جو اس لاک ڈاؤن کے اندر بھی جو خرافات ہو رہی ہے اس سے توبہ کر لیں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رمضان مبارک سر پہ آ گئے ہیں، اس کی تیاری کریں۔ کیسے قیام اللیل پڑھی جاتی ہے اس کو جو ہے یاد کریں اور سیکھیں اور سکھائیں بچوں کو۔ کیا وقت تو آ گیا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے اپنے دل میں اور دماغ میں باندھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا ہے یہ صرف ہمارے گناہوں کے لیے دیا ہے۔ ہم دن بھر میں کتنی بار گناہ کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کاندھے بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین آپ کی ہر بات لکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ماں سے غلط بات کی، اپنے دوستوں سے جھوٹ بولا، کسی کی برائی کی تو وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا فرشتہ جو نیکی والا وہ کہتا رک جاؤ، ابھی مت لکھو، شاید یہ معافی مانگ لے۔ تو کہتا ہے لکھنے والا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات پہ ہم نہیں لکھتے ہیں، لیکن دل پہ ایک بہت معمولی سا کالا سا نقطہ لگا دیتا ہے۔ وہ نقطہ اس کے بعد میں پھر وہ دوسری بار گناہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا ہے فجر کی۔ پھر وہ لکھنے جاتا ہے تو نیکی کا فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ، شاید یہ پڑھ لے، ابھی قضا پڑھ لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ کہتا ٹھیک ہے، پھر وہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ اسی صورت سے 5 ٹائم وہ نقطہ لگاتا رہتا ہے تو نقطہ تھوڑا بڑا ہوتا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد میں آتے ہیں آپ کہے پر اللہ اکبر، یا رب کریم، یا رب کریم، کرم کر دے میرے مالک مسلمانوں پر۔ کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے کہ سور کا گوشت نہیں کھائیں گے، کتے کا گوشت نہیں کھائیں گے، حرام چیز نہیں کھائیں گے۔ اس کے بعد وہ جا کر بینک سے سود لے کے آتا ہے، وہ کھاتا ہے اور کھلاتا ہے اپنے بچوں کو، اور خود بھی کھاتا ہے اور شوق سے اہل محلہ کو بھی بلا کے کھلاتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر کیا کرتا ہے؟ ماں کا حق۔ ماں نے کہا بیٹا چشمہ ٹوٹ گیا ہے، بنوا دو۔ جی امی رکھ دیجیے، ابھی کل جائیں گے لیتے جائیں گے۔ لیکن بیوی نے کہا ہے کہ میرے پائل کا ایک گھنگرو ٹوٹ گیا ہے، اس کو بنوا لائیے۔ اسی وقت وہ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے بنوانے کے لیے۔ دوسری نافرمانی، دوسرا گناہ۔ اس کے بعد میں ظہر کی نماز کا ٹائم آتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے وہ، جبکہ اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ ہے کہ صبح اس نے 4 بار اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے، ہر رکعت میں کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو سمجھا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اور پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ اس طرح پورے دن میں
اللہ تعالیٰ سے چغلی کھانا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دینا. اگر نماز ہی پڑھی ہے 5 ٹائم تو کم سے کم 27 بار تو کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ. لیکن دل سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے قرآن بھیجا ہے. ساری چیزیں اس کے اندر ہیں کہ آپ کس صورت سے کام کریں، کس صورت سے لین دین کریں، کس صورت سے اپنے اہل خاندان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنی اولاد کے ساتھ میں، اپنی بیوی کے ساتھ میں، اپنے والدین کے ساتھ میں، اپنے پڑوسی کے ساتھ میں، من جملہ خاندان کے ساتھ. لیکن آپ کو اس سے تو رہبری لینے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. آپ کو چاہیے امریکہ کی رہبری، آپ کو چاہیے انٹرنیٹ کی رہبری، آپ کو چاہیے اسرائیل کی رہبری. قرآن کی رہبری سے آپ کو مطلب نہیں، جبکہ وہ چلا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے تمہارے پاس ایک قرآن، پڑھو اس کو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. صاف صاف تمہارے اعمال، تمہارے کام کو بتا رہا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جو حق ہے وہی حق ہے، اور جو باطل یعنی بننے کی چیز ہے تو مٹ کے رہے گی. تم مٹنے کی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تمہاری زندگی کہاں کی ہے؟ اس دنیا کی ہے یا اس آخرت کی ہے جہاں تمہیں مر کے جانا ہے؟ ایک ذرا سا ذرہ آیا، ایک ذرہ، ایک ذرہ، اور ذرے کا ذرہ ہے یہ، اس کو آپ کہتے ہیں کرونا وائرس. ایک ذرے کا ذرہ. اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، نہ پانی کو حکم دیا کہ تم جاؤ سیلاب لے کر کے آؤ پوری بستیاں غرق کر دو، نہ ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ مکانوں کو توڑ دو، اڑا دو چھتوں کو، پیڑ توڑ دو، کھمبے گرا دو. یہ بھی نہیں حکم دیا. نہ زمین کو حکم دیا کہ جاؤ تم زلزلے پیدا کرو. کچھ نہیں کیا، خالی ایک چیز. اور کیوں؟ کیونکہ کتنا عرصہ گزر گیا، فلسطین سے لے کے آج تک، 9/11 سے لے کے آج تک کتنے لوگ مرے، کتنے بچوں کی آہو پکار، کتنی یتیم کی آہو پکار، کتنی بیواؤں کی آہو پکار، ان ماؤں کی آہو پکار جن کے بچوں کی آنکھیں ان کے سامنے پھوڑی گئیں، ان بیٹیوں کی عزتیں جو لوٹی گئیں بھائی کے سامنے اور باپ کے سامنے. اللہ کے دروازے پر اتنے عرصے سے بھیڑ لگ گئی تھی آہو پکار کی، اے اللہ ہمیں انصاف دے، اے اللہ ہمیں انصاف دے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی، دروازہ کھل گیا، سن لیا اللہ نے. اس بھیڑ میں آہو پکار سن لی اللہ نے، ایک ذرہ بھیج دیا. آج پوری دنیا اس کے لیے پریشان ہے. بڑے بڑے ممالک، سائنسداں لگے ہوئے ہیں اس کا توڑ ڈھونڈنے میں، کچھ نہیں مل رہا ہے ان کو. ہندوستان میں ہمارے وہ ہندو ہے، وہ مسلم ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہے کیا؟ ابھی بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی ہم سبق نہیں لے رہے ہیں. ہم کیا ہیں؟ کیوں چلا رہے ہو کہ ہندو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ اپنے کردار کو بناؤ. مکہ مکرمہ ایک تھا، مکہ مکرمہ میں ایک شخص جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور اس کی سیرت، اس کی سچائی، اس کی پاک دامنی دیکھ کر کے پورا عرب مسلمان ہوتا چلا گیا. تم تو ہر محلے میں ہو، تم نے تو ان کے معاملات کو اپنا لیا، اپنے معاملات کو چھوڑ دیا نا. کس صورت سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہو؟ ہر جگہ جھوٹ، فریب، مکاری، غضب. کس کس کا غضب کر رہے ہو؟ بہنوں کا، بھائیوں کا، بیوی کا، اولاد کا. ہم جو کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں. اللہ کے، ماں باپ کے، بہن کے، بھائی کے، اولاد کے، ہم ہیں مجرم. اور ایسے مجرم ہیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کی رحیمی سے ہم ابھی تک کی مایوس نہیں ہیں. شاید اولادیں ہم کو معاف کر دیں، بیوی معاف کر دے، والدین معاف کر دے، بہن بھائی معاف کر دیں، لیکن اور جو دوسروں کے حقوق ہیں جو ہم نے کھا لیے ہیں وہ کیسے معاف ہوں گے؟
آئیے صرف تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے گھر کے اندر نماز کا اہتمام کریں، رمضان کی تیاری کریں، قرآن پڑھیں، سچے دل سے صرف سورہ فاتحہ کا ورد رکھیں، کم سے کم 20 صورتیں تو بچوں کو یاد کرا دیں جو تراویح پڑھی جاتی ہیں۔ تراویح کا تو اہتمام کر لو اپنے گھر کے اندر۔ دیکھو کتنا غضب آ گیا اللہ کا کہ حرم مکہ میں بھی اللہ نے ہم سے عبادت چھین لی۔ اب حرم میں بھی ہم داخل ہو کے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تراویح پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ کھول سکتے ہیں، نہ اعتکاف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کتنا غصے میں ہے، اللہ اکبر۔ اے اللہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر۔ اے اللہ ہم بے شک دین سے بھٹک گئے ہیں، ہم بے شک اللہ آپ کے احکام کو نہیں مان رہے، لیکن اے اللہ ہم آپ کے محبوب کی امت میں ہیں۔ آگے محبوب نے کیا کہا؟ یا رب امتی، یا رب امتی، آپ نے اس سے وعدہ کیا، لیکن ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں راستہ دکھا دے۔ یا ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما، یا اکرم الاکرمین ہم پر کرم فرما، یا غفور الرحیم ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو حیات ہیں ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو آنے والے ہیں ان کو اپنے محبوب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز پڑھنے کی اور وہ سجدہ کرنے کی جو آدم نے کیا تھا، وہ تو آدم کو کیا گیا تھا، آپ کے تمام فرشتوں نے کیا تھا، وہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ ہم ابلیس کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں اس سے دور فرما دے، ہمیں نجات دے، ہمیں نجات دے، ہمیں گناہوں سے معاف فرما دے، ہمیں ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بے شک تو رحم کرنے والا مالک الملک ہے۔ اے اللہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین رحم فرما دے، غفور رحیم رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم کو اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے جھوٹ و مکر فریب دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں کہاں دجال کی برائی سے بچا لے۔ اے اللہ اس وبا سے پھیر دے۔ اے اللہ اس وبا کو موت دے دے۔ اے اللہ بہت ہو گیا، ہم لوگ اپنے گھروں سے دور پڑے ہیں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے پیچھے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ان کی اولادوں کی، اور اہل محلہ کی، اہل شہر کی، اہل ملک کی، اور پوری دنیا کے مسلمان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔